اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم کیا کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ان اخذ اللہ اگر اللہ رب العزت پکڑ لے یا لے لے سمعکم تمہاری سماعت کو و ابصارکم تمہاری نگاہوں کو و ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے من الہ غیر اللہ تو کون اللہ کے سوا ہے، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بہ جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے ساتھ مخاطب ہو کر بات بیان کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر یہ جو اللہ رب العزت نے 3 نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دل دیا ہے، فرمایا اگر یہ 3 نعمتیں ہی اللہ رب العزت تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، یا وہ تمہارے پاس موجود تو ہوں لیکن وہ کام کرنا چھوڑ جائیں، تو کون سی ذات ہے، کون سا وہ معبود ہے جس سے تم مانگو گے اور وہ تمہیں اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ کوئی تمہیں چیز دے سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کان تو ہیں، سننے کی صلاحیت چھین لیں، آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت چھین لیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دل سے چھین لیں، تو کون سا معبود ہے جو ہمیں اس کے متبادل ہمیں چیزیں دے سکتا ہے؟ انسان سوچے گا کہ موت کے وقت انسان اپنی آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تو وہ کسی کے اندھے کے کام آ سکتی ہیں، یا جس کی نظر کمزور ہو چکی ہے۔ اب کہتے ہیں دل بھی لوگ ڈونیٹ کرنے لگ گئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی اگر مدد شامل حال ہوگی، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو وہ دل یا وہ آنکھیں کسی کے کام آ سکیں گی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کسی کو لگا دی جائیں گی تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا پتہ وہ اس کی صلاحیت کو نہ، مطلب اس کی ابھی طاقت کمزور ہے تو اس کی وہ لیے فائدہ مند نہ ثابت ہو سکے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو اللہ رب العزت کسی کو وہ کسی کے کام کی بنائے گا۔ اور اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العزت نے چلو بنا دیا کسی کے کام کی، تو اس میں بھی آخر اللہ رب العزت نے انسان کو علم دیا، انسان کو شعور دیا، تو انسان نے یہ سوچا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز ڈونیٹ کرتے ہیں، جیسے گردہ کسی کو ڈونیٹ کیا ہے، تو یہ علم بھی اللہ رب العزت نے ہی انسان کو دیا تھا، اللہ کے علاوہ تو کوئی ایسی ذات نہیں جس نے یہ کام کرنے کا انسان کو علم دیا ہے۔ اور یہ بھی اس میں سے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سننے کی تکلیف ہو جائے، آنکھوں کی کوئی بیماری ہو جائے، یا دل کا کوئی مسئلہ ہے، من الہ غیر اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جس کو تم پکارو گے؟ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت انڈائریکٹلی یہ بیان کریں کہ پکارنا جو ہے صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت کیا فائدہ دیں گے؟ انظر کیف نصرف الآیات، اللہ کیسے نشانیوں کو پھیر کے بیان کرتا ہے، کیسے نشانیاں اللہ رب العزت پھیرتا ہے کہ اگر انسان صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خالص ہو جائے، اللہ ہی کو پکارے، پھر ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جو چیز اصل چیز ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ یعنی آگ کا کام جلانا ہے، سب کو پتہ ہے کہ آگ کو ہاتھ لگائیں گے آگ نے جلانا ہی ہے، لیکن اگر انسان کا اللہ پر یقین ہو جائے، اللہ پر توکل ہو جائے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب وہ آگ کا کام ہی جلانا ہے لیکن اس کا اثر ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ یہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نکلنا، یہ ساری بھی نشانیاں ہیں، کبھی موسم کی تبدیلی، کبھی اللہ رب العزت عذاب کے ذریعے انسان کو ڈراتے ہیں۔ تو یہ بیان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نشانیاں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لیکن وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اعراض کر لیتے ہیں، کوئی اللہ کی نشانی آ بھی گئی، کوئی عذاب آ گیا، کوئی معجزہ ہو گیا، تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ تو قدرتی طور پر ہو گیا ہے، یا یہ دن آئے روز ایسے ہوتے رہتے ہیں، یہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت شامل نہیں تھی، یہ تو بس ہونا تھا تو ہو گیا، ہماری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن اس کو ہم کوئی عام بات سمجھ لیتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ قل ارأیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، یا کھلم کھلا اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، یعنی اچانک اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے یا ایک ظاہری طور پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون،
تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ رب العزت کا عذاب ایسے ہے کہ اچانک آ جاتا ہے. یعنی انسان سویا ہوا ہے، صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا. اب اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے پچھلے دنوں یہ لال مل والی سائڈ پہ ٹاٹا بازار میں ہوا کہ راتوں رات وہ ساری دکانیں جل گئی، تھوڑی سی وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، سارا مال، لاکھوں کا کروڑوں کا مال جل گیا. یہ بھی ایک قسم کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اللہ کا کوئی آفت تھی، کوئی مصیبت تھی، کوئی اس کی آزمائش تھی. تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر راتوں رات کوئی عذاب آ جائے، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اچانک آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے. ایک جگہ اللہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت آ جائے یا صبح کے وقت، یعنی رات کے وقت انسان سویا ہوا ہے، سوئے سے کوئی عذاب آ گیا، یا صبح کے وقت یعنی انسان دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے، اب سیلاب سمجھ لیں کہ سیلاب ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ 2-3 دنوں کے بعد وارننگ ملی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی آ جائے گا، پتہ ہے کہ عذاب آ رہا ہے اللہ کا. تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا اللہ رب العزت کا عذاب کھلم کھلا آ جائے، یعنی پتہ بھی لگ جائے کہ اب عذاب آ رہا ہے. فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ عذاب کو ٹالنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو ظالم لوگ جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اللہ رب العزت ظالموں کو پکڑ لے گا، پھر ظالموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل يهلك الا القوم الظالمون، کہ جو ظلم ہے انسان کا، ظلم ہی سبب بنتا ہے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کا. یہ ظلم انسان اللہ کے ساتھ کرے یا انسانوں کے ساتھ کرے. اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے. اللہ کی جو صفات ہیں، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی اور کو بنا لے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کا حق کھا لیں، اپنی بہن کا حق کھا لیں، والدین کی نافرمانی کریں، کسی کو بھی نقصان پہنچائیں انسانوں میں سے، تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. ظلم کریں گے تو ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا. اور پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے عذاب کو خاص کیا صرف 3 چیزوں کے ساتھ، یا آنکھ کا اللہ رب العزت واپس لے لیں، یا سننے کی صلاحیت واپس لے لیں، یا دل کام کرنا چھوڑ جائے. صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا. یہاں پر اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ ذکر کر دیا عام عذاب کہ یہاں وہ 3 چیزوں سے بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے، یا عام عذاب ہے کسی بھی طریقے سے اللہ کا عذاب آ جائے جو پکڑنے والا ہے. فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو بچانے والا ہے، جو عذاب کو ٹالنے والا ہے. وما نرسل المرسلین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. فمن آمن و اصلح، پھر جو شخص ایمان لے آئے، و اصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ رسول آتے ہی انسان کو عبادت کا طریقہ سکھانے ہیں. یعنی عبادت ہم نے اب سمجھ لیا آج کل کے دور میں، جو بھی ہمارے نزدیک اچھا کام ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. اس کی سمپل سی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم فوتگی کے موقع پر دیکھ لیں. فوتگی کے موقع پر ہمارے ہاں بہت سے ایسے کام ہونے لگے ہیں کہ جس کو ہم عبادت سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عبادت کی تعریف یہی ہے کہ جو نبی نے بات سکھائی ہو، کوئی طریقہ نبی نے بیان کیا ہو، اس کے مطابق انسان عمل کرے تو وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبیوں کا کام جو ہے وہ لوگوں کو عبادت کے طریقے سکھانا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان صرف نفلی سجدہ بھی کرے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اب نماز کے اندر ہی اگر ہم 2 کی جگہ 3 سجدے شروع کر دیں، مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، ہم سجدے میں جائیں گے، زیادہ تسبیحات پڑھیں گے، لیکن ہمارا نماز میں تیسرا سجدہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز ہی ریجیکٹ کر دی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں اپنایا. تو جو بھی بڑے سے بڑا کام کریں گے، اگر وہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ ہوا تو ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں گے. جو مان لے گا اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دیں گے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. جو اللہ رب العزت کی تعلیمات کو نہیں مانے گا اس کو وہ ڈرائیں گے کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کا عذاب ہے. آخر میں فرمایا فمن آمن و اصلح، صرف انبیاء کی بات کو مان لینا، ایمان لے آنا کافی نہیں، و اصلح، اپنی اصلاح کرنے ہیں، یعنی نیک اعمال بھی کرنے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں صرف مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی ہے، ہم جنت میں جا سکتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرنے ہیں، برائی سے رکنا بھی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے.
پھر فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین اس بات پر کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے لاکھوں روپیہ لگا دے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، لیکن وہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، کسی بدعتی طریقے سے وہ اللہ رب العزت کے راستے پہ مال خرچ کرتا ہے۔ اب وہ لاکھوں روپیہ بھی لگاتا ہے، اپنا ٹائم بھی لگاتا ہے، اپنی طاقت بھی صرف کرتا ہے، لیکن وہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، تو وہ اس کی نماز یا جو بھی اس کا عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ روز قیامت اس کو یہ غمگینی ہوگی، یہ دکھ ہوگا کہ میں نے دنیا میں اپنا مال بھی ضائع کیا، اپنی طاقت بھی ضائع کی، اپنے وقت بھی ضائع کیا، لیکن میرا طریقہ درست نہیں تھا، تو وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اس کو اس دن اجر نہیں ملے گا۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے پہلے بھی ایک حدیث رکھی کہ صرف بدعتی کام کے لیے یہی حدیث ہمارے ذہن میں ہونا کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت ہے سب سے زیادہ ہے، یعنی کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 10، فرمایا سب سے زیادہ جو بڑی امت ہوگی وہ میری امت ہوگی، میں اس بات پہ فخر کروں گا۔ لیکن فرمایا کہ جب انبیاء کے سامنے میدان محشر میں میری امت کو لایا جائے گا میرے سامنے، تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے امتی کو پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی ہمارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ پہچان لیں گے یہ میری امت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اچانک راستے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، میرے سے ان کو ملایا نہیں جائے گا، رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ میں فرشتوں سے کہوں گا، اللہ سے کہوں گا یہ تو میری امت ہے، ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، تو ان کو مجھ سے دور کیوں کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کو آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر تبدیلی کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جہاں پر میں انبیاء کے سامنے فخر کروں گا، انبیاء کے سامنے میں اس بات پہ خوشی کا اظہار کروں گا میری امت زیادہ ہے، فرمایا وہاں پر مجھے رسوا نہ کرنا، رسوا اس بات پہ نہ کرنا کہ وہاں پر انبیاء کے سامنے، انبیاء کی امت کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، لیکن کام طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں اپنایا، تو اس کے سارے اعمال ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض پہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ یعنی وہ انسان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، یعنی کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے اختیار نہیں کیا، تو اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت نے ضائع کیے۔ یہی خوف اس کو روز قیامت ہوگا کہ اگر بدعتی ہے، ساری زندگی نیک اعمال بھی کرتا رہا، اپنی طرف سے مال بھی خرچ کیا، طاقت بھی خرچ کی، لیکن طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، روز قیامت وہ غمگین ہوگا۔ اور خوف اس چیز کا نہیں ہوگا کہ انسان نے اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کیا، پھر انسان کے اوپر یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں مستقبل میں کیا کروں گا، میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا لیا تو انسان کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی ہونے والا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ویسی تو یمسہم کا ترجمہ ہوتا ہے چھونے والا، یعنی کسی چیز کو ٹچ کرنا، یعنی آج بھی ہم دیکھ لیں اگر ہمارا ہاتھ ایک ٹھنڈا ہے، ہم کسی گرم چیز پہ رکھیں گے، ہمیں ایک فیل آئے گی کہ یہ میں نے ٹھنڈا ہاتھ رکھ لیا، گرم ہاتھ رکھ لیا، کچھ بھی ہم سوچیں گے تو چیز ٹچ کرنے سے ہمیں فیل آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ صرف عذاب پہنچے گا نہیں، عذاب ملے گا نہیں، بلکہ ان کے جسم کو لگے گا، ان کو محسوس ہوگا، ان کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس کو اللہ رب العزت کا عذاب اس طریقے سے پہنچے گا کہ اس کو محسوس بھی ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی سارا قرآن ہی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نازل کیا، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان رائج ہو چکے تھے یا مستقبل میں رائج ہونے والے تھے، وہ اللہ رب العزت نے تاکیدی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کہہ کے بیان کیا کہ آپ یہ کہہ دیجیے، یعنی اگر کل نہ بھی کہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات امت تک پہنچانی ہے، لیکن کل کہہ کے تاکید بیان کر دی گئی
کہ آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا اکثر کا لوگوں کا بعض کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا جہان کے سارے خزانے موجود ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے، رب کے پاس وحدت کے سوا ہے ہی کیا۔ یعنی جو بھی ہم نے چیز مانگنی ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہم مدینہ میں جاتے ہیں، ہم قبر پہ جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عطا کرنا، آپ ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے خزانے میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا جہان کے خزانے موجود ہوتے تو دو مہینے جو آپ نے فاقہ کشی کی ہے، جو دو مہینے آپ کے گھر چولہا نہیں چلا، آگ نہیں چلی، تو وہ کس لیے تھا؟ ایک طرف اگر ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود وہ گھر میں فاقہ کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چلے پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ انہوں نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پہلے آپ کو آپشن دی گئی تھی کہ آپ ایک امیر بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا آپ فقیری والے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ نے فقر کو پسند کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں یہ امیری والی بادشاہت نہیں قبول کرتا۔ چلیں آپ کے بارے میں تو ہم مان لیں، لیکن آپ کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے کہ وہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جاتے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے خزانے موجود تھے تو کیا آپ ان کو دے نہیں سکتے تھے؟ اس کے بعد جہاد کے موقع پر صحابہ اکرام صرف چند کھجوریں لے کر جہاد پہ جا رہے ہیں، مطلب بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور آپ ان کو دیتے نہیں، آپ ان کی تکلیف دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس اللہ رب العزت کی کوئی خزانے موجود نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جاننے والا ہوں۔ غیب کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تھوڑی سی وضاحت ہم ایک اور انداز سے کر لیں کہ غیب سے مراد دو قسم کا غیب ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو کسی کی نسبت سے غیب ہے، اور ایک غیب ہے جو مطلق طور پر غیب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ سب کا منہ میری طرف ہے، اب کوئی پیچھے آدمی آتا ہے، آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلاں آدمی ہے، آپ کے نزدیک وہ غیب ہے، میرے نزدیک وہ غیب نہیں رہا، وہ میری نسبت سے وہ چیز میرے سامنے موجود ہے۔ اس کو اور سمجھ لیں، آپ کے گھر کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، آپ کے موبائل میں کیمرہ چل رہا ہے، آپ نے کیمرے میں دیکھ لیا کہ یہ آدمی فلاں آدمی موجود ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کون ہے۔ اب جس نے نہیں دیکھا تو اس کے نزدیک وہ غیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ان کی نسبت سے اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، کہ نبی کو اللہ رب العزت نے بتا دیا، بتانے سے وہ بات ان کے لیے غیب نہیں رہتی، ان کے لیے تو ایک حاضر بات ہو جاتی ہے، عام آدمی کے لیے وہ غیب ہے۔ اب یہ نسبتی غیب ہو گیا۔ دوسرا مطلق طور پر غیب جیسے قیامت کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو پتا ہے۔ یعنی نہ پوچھنے والے کو پتا ہے کہ کس وقت قائم ہونی ہے، نہ بتانے والے کو پتا ہے کس وقت قائم ہونی ہے۔ یہ غیب ہے جو مطلق غیب ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کل میرے ساتھ یہ ہونا ہے، ہم اٹھتے ہیں تو واقعتاً یہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں غیب جاننے لگ گیا ہوں، مجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ یہ غیب ہے، تھوڑا سا غیب ہے نسبتی، کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے لگا، یا میں نے دیکھ لیا، کسی اور کو نہیں پتا۔ ایک کی طرف سے غیب ہے، دوسرے کی طرف سے غیب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر انبیاء کا یہی معاملہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اللہ کے حکم سے، تو آپ نے اصلی شکل میں دیکھ لیا۔ اب آپ کے نزدیک وہ چیز غیب نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ چیز غیب تھی، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے جنت جہنم کو تھوڑا سا دیکھا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، بیان کیا کہ میں ایک قدم آگے ہوا، میں نے جنت دیکھی تو میرا دل کیا میں تھوڑا قریب ہو جاؤں۔ آپ ایک قدم پیچھے ہوئے، بیان کیا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں پیچھے ہو گیا۔ اب یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کے متعلق ہیں، وہ ان کی نسبت سے ہے، ہمارے نزدیک وہ غیب ہے، ان کے نزدیک وہ غیب نہیں رہا، اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ غیب کا علم اللہ نے انبیاء کو دیا، قرآن کے مطابق تھوڑا سا دیا، سارا غیب نہیں دیا، تھوڑا سا انبیاء کو غیب دیا، وہ ان کے نزدیک غیب نہیں رہا، ہمارے نزدیک غیب ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا میں غیب نہیں جاننے والا۔ غیب سے مراد ایسا غیب کہ جو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قیامت کا کب قائم ہوگی، کس کو کب فوت کرنا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہونی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں پر برسائی جانی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسری چیز اللہ نے اس میں بیان کی کہ انسان نے کل کیا کرنا ہے، وہ بھی انسان کو نہیں پتا کہ میں نے اب کل کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں چوتھی چیز یہ بھی ہے
کہ ماں کے رحم کے اندر کیا موجود ہے، پیٹ کے اندر ماں کے بیٹا ہے بیٹی ہے کون ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن پھر بھی اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ حقیقی طور پر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ بھی آخر میں جا کے بتاتے ہیں۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا اس کے پیٹ میں ہوگا، تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ جیسے حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا، قلم بھی خشک ہو گیا۔ تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں مہینے میں جا کے کہ اس کے پیٹ میں یہ تھا۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے، تو فرمایا کہ اللہ کو حقیقی علم ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور آخری چیز کہ انسان کس زمین پر مرے گا، کب مرے گا، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جاننے والا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَک، بیان کیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں تو انسان ہوں، بشر ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا مطلب کیا ایمان والا اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن نے کئی جگہ پر بیان کیا کہ تم غور و فکر کرو، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ یعنی ایک انسان ہے کہ جو صرف کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اب مجھے بتا دیا کہ میرے بڑوں نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ نہ میں نے خود تحقیق کی، نہ میں نے کسی کو دیکھا، صرف آنکھ بند کر کے اپنے بڑوں کے پیچھے چل گیا۔ یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تحقیق والا راستہ پسند ہے، غور و فکر والا راستہ پسند ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم خود غور کریں کہ کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ ہم کس طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میرے بڑوں نے سکھایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہماری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اگر تو میں اپنے والدین کے پیچھے صرف چل کے نماز کا طریقہ یا دیگر عبادات کا طریقہ دیکھتا ہوں، اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بیان کرتے افلا تتفکرون، تم خود کیوں نہیں غور کرتے، خود کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ تمام عبادات کا طریقہ ہے، احادیث کی کتاب کھولیں، ترجمہ موجود ہے، اس ترجمہ پڑھیں کہ نماز کا طریقہ اصل کیا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز کا طریقہ ہی سمجھ لیں جا کے احادیث کی کتاب سے پڑھا؟ شاید کہ میرا خیال ہے ہم نے اس وقت پچھلے رمضان میں ادھر پڑھا، اس کے بعد کسی نے شاید جا کے الگ سے جا کے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، اگر نہ ہم نے نماز کا طریقہ بچپن میں جو سنا تھا، پڑھا تھا، وہی ہے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ جو ہماری سب سے مین عبادت ہے، اس کا طریقہ بھی ہم خود نہیں سیکھ سکے، خود نہیں پڑھ سکے۔ یہ ہمارا دین کا لیول ہے، یہ اللہ رب العزت کو چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو، خود تحقیق کرو، پھر پتہ لگے گا اصل طریقہ کیا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ اگلی پیج کی پہلی لائن ہے۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ لیکن بدتمیزی باہر لگ رہی، لیکن اس تو بغیر چلنا نہیں ہے کہ نا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لے کر جایا جائے گا، اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ لعلکم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا قرآن کریم صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یا آپ یہاں پر بیان کیا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے جن کو اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن کا خوف ہے، کہ جن کے نزدیک یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف ان لوگوں کو ڈرانا ہے، اس کے علاوہ جن کو دنیا کا، آخرت کا خوف نہیں، ان کو ڈرانا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح مراد ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ قرآن کریم جو ہے ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، بد ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ اس لیے ہے کہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، وہ کافر پڑھے گا، وہ مسلمان پڑھے گا، اس کو پتہ لگے گا یہ سیدھی ڈائریکشن ہے، اگر میں عمل کروں تو یہ سیدھا راستہ ہے۔
لیکن ہدی للمتقین بھی اللہ نے بیان کیا کہ متقین کے لیے ہدایت اس لیے ہے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. کافر کو صرف راستہ دکھانے والا ہے کہ یہ راستہ ہے، اگر وہ اس پر عمل کر کے اسلام قبول کرے گا، ایمان لے آئے گا، متقی بن جائے گا، پھر فرمایا ہدی للمتقین، وہ جنت تک انسان کو چھوڑنے والا ہے. یعنی اس کے مطابق وہ انسان عمل کرے گا تو سیدھا اس کو انشاءاللہ جنت میں پہنچا کر ہی انسان کو سکون ملے گا. وہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے، جو راستہ پر عمل کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ متقین بن جائے گا، اس کے لیے وہ جنت تک پہنچانے والا ہے، منزل مقصود تک. اور جو صرف پڑھتا ہے ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ ہدی للناس ہے، راستہ دکھائے گا کہ سیدھا راستہ یہ ہے. یہاں پر یہی بیان کیا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے ان کو بالخصوص آپ ڈرائیے، تاکہ ان کو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا جو خوف ہے وہ ان کا خوف زیادہ ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. یعنی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منظر کشی بیان کی ہے کہ خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی، انسان دنیا میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے اپنے بھائی سے شیئر کرتا ہے، اپنے بھائی سے مدد مانگتا ہے. فرمایا کہ روز قیامت ایسا خوف ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی کہ انسان اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے بات نہ کر لے. اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، سب سے بھاگے گا. کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے بات نہ کر لے، صرف یا ربی نفسی یا ربی نفسی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ یا اللہ میں بچ جاؤں، میرے علاوہ میرے والدین، میرے بڑے سارے ہی فدیے کے طور پر اللہ مجھ سے لے لے، مجھے معاف کر دے، باقی سارے جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف میں بچ جاؤں. فرمایا یہ خوف جس کے اندر موجود ہے آپ ان کو ڈرائیے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں خوف ان کو آئے اور وہ نیک عمل کریں. لیس لہ من دونہ ولی، کہ اس اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس محشر کے میدان میں پیش ہونا کہ نہ جو وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی دنیا میں کوئی کام کسی سے نہیں ہوتا، میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ یار یہ کام میرے ساتھ مل کے کر لو، یہ بھاری چیز ہے اٹھائی نہیں جا رہی، ہم 4 بندے مل کے اٹھا لیتے ہیں، کسی سے مدد لیتے ہیں. فرمایا محشر کے میدان میں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ولا شفیع، دنیا میں میرا کسی بڑے لیول پہ کوئی کام ہے نہیں ہوتا، میں اپنے کسی بڑے کو کہتا ہوں کہ سفارش کر دے میرا کام ہو جائے گا. فرمایا روز قیامت کوئی سفارش نہیں چلے گی اللہ رب العزت کے سوا. اور دوسری جگہ پر اللہ نے بیان کیا کہ سفارش چلے گی، لیکن متقین لوگوں کی سفارش چلے گی، انبیاء کی سفارش چلے گی. یہاں یہ مراد ہے کہ گنہگار آدمی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کافر کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. یعنی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے اپنے امتیوں کے بارے میں. امتی سے مراد کچھ لوگ وہ جو جنت میں جا چکے ہیں، آپ سفارش کریں گے کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں. یعنی ایک آدمی کو جنت میں اگر 80 نمبر ملیں، 80 نمبر کے ساتھ وہ پاس ہوا ہے روز قیامت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے کہ 80 سے بڑھ کے یہ 90 پہ چلا جائے، 90 سے بڑھ کے 100 پہ چلا جائے. یہ سفارش کریں گے. ایک سفارش یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کا جنت اور جہنم کے درمیان میں فیصلہ ہے، یعنی 50-50 ہے، کوئی نہ جنت میں جانے والے عمل کوئی ایک زیادہ، نہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا. آپ اس کے متعلق دعا کریں گے کہ اس کو اللہ جنت نصیب کر دے، جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے اس کو جنت دے دے. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. پھر کوئی آدمی جہنم میں جا چکا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، فرمایا میں اس کے بارے سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے. پھر جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جہنم میں جا چکا ہے، مسلمان ہے، آپ اس کے بارے سفارش کریں گے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. چلو جہنم سے نہیں نکالنے والا، لیکن کم از کم اس کا عذاب کم ہو جائے. ایسی تقریباً 8 صورتیں بنتی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کرنی ہے. اس کے علاوہ نیک لوگ بھی سفارش کریں گے. یہاں سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی بد کردار آدمی یا کوئی کافر یا کوئی گنہگار آدمی وہ سفارش نہیں کرے گا، نہ اس کی سفارش چلنے والی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، تو انہیں دور ہٹا دے پس تو ظالموں میں سے ہو جائے. یعنی اس کا شان نزول سمجھیے اس آیت کا، پھر یہ بات سمجھ میں آسانی ہوگی. واقعہ کچھ اس طرح کہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے. ہم مالی طور پر کمزور تھے. مشرکین مکہ آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول یہ 6 جو غریب آدمی بیٹھے ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے نکالیں،
ہم پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے، کوئی آپ سے بات چیت کریں گے، ان کے سامنے بات نہیں کرنی۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر خیالات چل رہے تھے کہ میں ان کی بات مانوں، میں صحابہ کو اٹھا کے اپنی مجلس سے نکالوں نہ نکالوں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ آپ اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے چہرے کی خوشنودی، یعنی صحابہ کرام ہیں، فرمایا یہ صبح کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ پچھلے پہر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ ان مشرکین کے لیے آپ نے دور کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہ مشرکین کے بارے میں آپ سے حساب لیا جائے گا، نہ ان سے حساب لیا جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے، لیکن آپ مسلمانوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کریں گے کہ آپ ان کو اٹھا دیں؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو آپ نے ایسے نہیں اٹھانا، جو لوگ اللہ والے ہیں ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ یہ ہم نے سٹیٹس بنا لیا ہے کہ ہمارا رویہ بھی یہی ہے کہ اگر ہماری مجلس میں کوئی غریب آدمی بیٹھا ہے، کوئی مالی طور پر کمزور ہے، تو ہمارے نزدیک ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی غریب آدمی آگے کھڑا ہوگا، ہمیں خیال آئے گا یار میرے کپڑے اچھے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، کوئی سمیل آئے گی۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنا لیا، یہ اللہ رب العزت کو رویہ پسند نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان جب ہوا تو مشرکین مکہ کو بھی یہی تھا کہ وہ ان کا سٹیٹس ان صحابہ سے نہیں ملتا، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور یہی واقعہ وہ سورۃ عبسہ وتولیٰ میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیین صحابی تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں سے مشرکین مکہ آئے ہیں، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی کو آپ اٹھا دیجئے، یعنی وہ نبینہ ہے، ہم نبینوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مطلب ان کا ایک سٹیٹس تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ام مکتوم کو کہا کہ آپ اٹھ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں نا زیادہ بہتر نہ سمجھ آئے گی پوری بات کہ وہ بات ہے کیا۔ آپ پیج نمبر 675 نکالیے گا، ہم صرف اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں گے، پھر واپس ہم اپنی جگہ پر آئیں گے کہ جو اللہ رب العزت کو چیز پسند نہیں ہے وہ کیا ہے۔ بس وہ رہنے دیں، وہ 2-3 لائنیں آپ ویسی سن لیجیے گا۔ عبسہ وتولیٰ، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے تیوڑی اپنے ذہن کے اندر اپنے چہرہ مبارک پہ کیوں چڑھائی؟ ان جاء الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آدمی آ گیا، یعنی مجلس میں مشرکین مکہ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی کہ ایک نبینہ بھی آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کیا شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی وہ نبینہ صحابی جو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اپنے آپ کو وہ گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنی، آگے اللہ رب العزت نے دوسرا مقام بیان کیا، یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے، کسی کافر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسلمان مومن کو، صحابہ کو اٹھا کے اپنی مجلس سے دور کر دیں، یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی منع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے ان میں سے بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی بعض لوگوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم بعض کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں، آزمائش بناتے ہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ کے لیے یہ چند صحابہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ آزمائش بن گئے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے۔ صرف بعض لوگوں کو نہیں بلکہ بعض چیزوں کو بھی اللہ رب العزت آزمائش بناتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جو ذہین ترین لڑکے ہوتے ہیں نا مدارس کے اندر، مطلب دنیا کی تو ہم بات نہیں کریں گے، مدرسے میں جو لڑکا ٹاپ کرنے والا ہے، اکثریت نہیں، بعض طالب علم کی لگا لیں، بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، مطلب وہ پوری کتاب ان کو زبانی یاد ہو جاتی ہے عربی کی، اتنے ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے علم پر غرور کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے کوئی کتاب یاد ہوگی، میں کہتا ہوں میرے استاد نے تو یہ کتاب یاد نہیں کی تھی، مجھے یہ کتاب زبانی یاد ہوگی، لہٰذا میرے استاد کا علم کم ہے، میرا زیادہ ہے۔ ایسے کئی لڑکے تھے جو 7 سال ٹاپ کرتے آئے ہیں، لیکن غرور بہت زیادہ تھا کہ میرے اندر کہ میں اپنے استاد سے بڑھ گیا ہوں، میرے استاد کو کچھ آتا نہیں ہے۔ وہ کہیں نظر نہیں آتے کہ معاشرے میں نکل کے وہ کیا دین کا کام کر رہے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے استاد جی بیان کرتے ہیں کہ اکثر لڑکے جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں نا، کہ نہ بہت ہی ٹاپ کلاس کے پڑھنے میں ہیں، نہ بہت ہی نالائق ہیں، لیکن استادوں کا ادب کرتے ہیں، دین کا جتنا پڑھ لیا، استاد جی کا ادب کرنا ہے۔ معاشرے میں وہی نکل کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی جا کے دین کا کام کرتے ہیں،
اور پتہ لگتا ہے کہ یار یہ آدمی تو مطلب اس قابل ہی نہیں تھا یہ کام کر لے، لیکن وہ ادب و سازہ کا اتنا کرتا ہے، دین کا ادب اتنا کرتا ہے کہ اللہ اسے دین کا کام لیتے ہیں۔ تو یہ علم کو بھی اللہ رب العزت کسی کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے، صرف اپنے علم پر مان کرتا ہے کہ میرا علم ہی ہے جو مجھے اس مقام پر لے کر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بناتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے وہ جو 4-5 مسلمان صحابہ ہیں ان کو فتنہ بنا دیا ان مشرکین کے لیے، اور کہتے کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہیں غریبوں کے اوپر احسان کرنا تھا۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے جیسے بیان کیا کہ نبی کو بھیج کر اللہ رب العزت نے احسان کیا لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، تو مشرکین مکہ مذاق کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے احسان کرنا تھا تو ان غریبوں کے اوپر کرنا تھا، کہ جو ایک نبینہ بھی ہے اس میں سے ان کے اوپر اللہ نے احسان کرنا تھا تو اللہ ہم امیروں کے اوپر کرتے ہیں، ہم سردار ہیں، یہ وہ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ کے ہاں جو معیار ہے، کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ انسان تھوڑی سی چیز پر شکر کر لے، اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو میں نے دیا ہے وہ کس انداز سے اس نے شکر کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، مجھے کہیں سے 10 روپے ملے، مجھے 100 روپیہ ملا، 500 روپیہ ملا، میں اس پہ شکر کرتا ہوں، چلو اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا تو ملا۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے شکر ادا کیا، میں تھوڑے سے بھی شکر کروں گا اگر، لیکن نیت میری خالص ہے یار اللہ کا شکر ہے اتنے ملے، اللہ میرے اگلے راستے آسان کرے گا۔ اگر مجھے 5,000 کی ضرورت تھی، مجھے 10,000 مل گیا، میں شکر کی جگہ غرور کرنے لگ جاؤں کہ یہ میری محنت کا صلہ ہے، یہ تو میں نے کمانا تھا، وہ مجھے ایک دفعہ مل سکتا ہے، دوسری دفعہ مل سکتا ہے، لیکن میں نے شکر نہیں کیا، اللہ مجھ سے وہ واپس لے لیں گے، مجھے وہ دوبارہ عطا نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں جو کرائیٹیریا اور معیار ہے وہ یہ ہے کون اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر انسان شکر کرے تو اللہ رب العزت اس کو مزید عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں کرائیٹیریا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو کہیے سلام ہے تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا، حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، جہالت سے کوئی برائی کرے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے حد وہ اللہ رب العزت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ جو لوگ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں اور دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس جب آپ کی مجلس میں ہیں، ان کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ آپ ان کو سلام کریں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یعنی اس آیت کے بعد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جو دین کا علم سیکھنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آتے اور مالی طور پر کمزور ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام باقیوں سے بڑھ کے ان کو عزت دیتے، تکریم دیتے کہ یہ دین کا علم سیکھنے آیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام سے منقول ہے، اور مدارس میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے طریقے کے مطابق صحابہ طالب علم کو اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کا دین سیکھنے آئے ہو، تمہیں خوش آمدید ہو، تمہارے لیے یہ راستے آسان ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ جو ایمان والے آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لکھ لیا کہ رحمت اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے غضب پر باری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بیان کیا کہ جو انسان جہالت سے کوئی گناہ کرتا ہے، جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ آپ لا علمی کی بنیاد پر گناہ کیا، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا یہ گناہ ہے، آپ نے وہ کر لیا، ایک جہالت یہ ہے۔ اور ایک جہالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا یہ گناہ ہے، لیکن جذبات میں آ کر غصہ اتنا زیادہ تھا کہ پتہ ہونے کے باوجود آپ وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو اگر ماروں گا تو یہ گناہ ہے، لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، آپ نے اس کا مالی طور پر نقصان کر دیا، لیکن فرمایا ثم تاب، گناہ کر لیا، جہالت سے کر لیا، جذبات میں آ کے کر لیا، یا لا علمی کی بنیاد پر کر لیا، لیکن فرمایا کہ آگے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تاب، پھر اس کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی۔ کسی کو آپ نے نقصان پہنچایا، اس سے معافی مانگ لی، یا اپنا ہی نقصان کیا تھا، کوئی دین کا کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، جیسے ہی پتہ لگا توبہ کر لی
اور اس کے بعد اصلاح کر لی فَإِنَّهُ غفور الرحیم، پھر اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ یعنی اگر انسان نے دین کا کام کرنا ہے تو انسان کو جو مجرم ہے، یعنی جو اس کے مد مخالف ہے، اس کے عزائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو اب مشرکین مکہ ہیں یا آج کے دور میں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اگر ہم نے ان کو جا کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کون کون سی برائی ہے جس سے ہم نے روکنا ہے، کہ یہ آپ کے اندر برائی پائی جاتی ہے، یہ ہمارا اسلام اسے منع کرتا ہے۔ ہمیں ان کی برائیوں کا پتہ ہوگا تو ہم روک سکیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آیات کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ خوب واضح ہو جائے۔ قل، کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی طرف تم جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ جیسے مشرکین مکہ آپ کے پاس کئی دفعہ پیشکش لے کر آئے کہ آپ کو اگر حکمرانی چاہیے آپ کو حکمرانی ملے گی، بادشاہت ملے گی، آپ مال و دولت چاہتے ہو، آپ جہاں کہتے ہو آپ کا رشتہ کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، آپ ان کی عبادت کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیں میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی چیز کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اور فرمایا کہ یہ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اگر میں اپنی خواہشات کی پیروی کروں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میں خواہشات کی پیروی کروں تو میں یقیناً گمراہ بھی ہو جاؤں گا اور میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ قل، کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر دیں کہ میں جو ہوں ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں، یعنی مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا میں ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کو کہ تم پیروی کر رہے ہو، اور جو میرے پاس جو دلیل ہے اس کو تم جھٹلا رہے ہو، اس پر تم عمل نہیں کر رہے، اور جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں آپ کوئی معجزہ دکھا دیجئے، اگر آپ سچے ہیں آپ عذاب لے ہیں۔ فرمایا معجزہ دکھانا یا عذاب لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو نبی سے معجزہ کوئی صادر کرواتے ہیں، نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کہے کہ میں یہ کر کے دکھا دوں تو وہ معجزہ ہے۔ جیسے آج کل بھی کچھ شعبدہ باز ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ہم جائیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ کر دیں گے تو آپ ہمیں مانو گے۔ کسی نیک آدمی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، معجزہ جو ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کرامت ہم کہہ سکتے ہیں نیک لوگوں کے پاس، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت صادر کرواتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک آدمی کہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اگر فلاں کام کروا دوں تو یہ میری کرامت ہوگی۔ کرامت کا اظہار بھی اللہ رب العزت کروائیں گے جب چاہیں گے، کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہ کام کرواؤں تو وہ کرامت ہوگی۔ اسی طرح انبیاء کے بھی اختیار میں یہ نہیں تھا کہ بیٹھے بٹھائے جس چیز کا وہ مطالبہ کرے وہ سامنے پیش کر دیں، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت وہ چاہیں گے تو اس وقت پیش کریں گے، وہ معجزہ صادر کروائیں گے۔ فرمایا کہ تم مجھ سے معجزہ مانگتے ہو یا کوئی عذاب مانگتے ہو، نہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں ہے، نہ عذاب بھیجنا میرے اختیار میں ہے۔ حکم جو ہے، فیصلہ ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کا ہے، وہی فیصلہ بیان کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے،
اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیں جس چیز کو آپ جلدی مانگ رہے ہو، مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دیں اگر وہ میرے اختیار میں چیز ہوتی، یعنی تم کہتے ہو کہ اگر تو سچا نبی ہے آسمان سے پتھر برسا ہمارے اوپر۔ مشرکین مکہ نے کئی دفعہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ آسمان سے فلاں عذاب ہمارے اوپر نازل کر کے دکھائیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر پچھلی آیت میں فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا پھر میں نے کر گزرنا تھا، میں نے نہیں دیکھنا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت قیامت تک مہلت دیتے ہیں میں بھی مہلت دیتا۔ اگر نبی کے اختیار میں عذاب لانا ہوتا تو فرمایا کہ فیصلہ تمہارے درمیان کر دیتا، جیسے تم اسے عذاب طلب کرتے میں تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس یعنی اللہ رب العزت کے پاس، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کی جو چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہم وضاحت کل بھی کر چکے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو خشکی کے تمام معاملات کو جانتا ہے، تری کے سارے معاملات کو جانتا ہے، حتیٰ کہ کوئی پتا بھی زمین پہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، کوئی اندھیروں میں کوئی دانہ ہے کسی پھل کا تو اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ایک پتے کو بھی جانتے ہیں جو پتا گر رہا ہے، تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے اس لیے اللہ رب العزت جہاں پر ایک پتے کو بھی جانتے ہیں جو پتا گر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات سے واقف نہ ہو، کہ میں کوئی بھی زندگی میں اپنے کام کروں اور اللہ رب العزت کو پتہ نہ ہو۔ یعنی حکیم لقمان کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تیرا گناہ کرنے کا دل کرے نا تو وہاں پر جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یعنی ساری زمین اللہ کی ہے، زمین کے علاوہ انسان کی باہر نکل نہیں سکتا، گویا کہ انسان گناہ کرنے کا ارادہ دل کرے گا، یہ انسان سوچے کہ کہاں پر چلا جاؤں جہاں اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا، زمین میں کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی جہاں پر اللہ اس کو دیکھے گا نہیں، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، انڈائریکٹلی وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی علم ہے ہمیں، کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کے راستے میں تکلیف بھی برداشت کرے، اپنے خاندان والوں کی مشکلات بھی برداشت کرے، ان سے صلہ رحمی کرے، وہ آگے سے نقصان پہنچائے، اور انسان سوچے کہ اللہ مجھے جان نہیں رہا، اللہ میرے حالات نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت فوراً فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ اللہ رب العزت اس کو مہلت دیتے ہیں، شاید کہ وہ اپنے کام درست کر لے، یا اللہ رب العزت اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، پریشانی آئے، اب یہی سوچیں کہ اللہ رب العزت کے علم میں تو ہے ہی ہے، یہ میرے اوپر پریشانی مسلط ہوئی ہے تو میں اس پہ صبر کروں گا، مجھے اللہ رب العزت اس سے نکال بھی دے گا، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت میرے گناہ معاف کرے گا، مجھے نیکیوں میں بڑھا دے گا، میرے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے یعنی فوت کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت رات کے وقت یتوفاکم کا یہاں ترجمہ کیا گیا قبض کر لیتا،
ویسی فوت کرنے کا مطلب جو ہم لیتے ہیں فوت کرنا وہ بھی مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جسم میں 2 قسم کی روح پائی جاتی ہیں. ایک روح یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. وہ روح سے مراد ہے جو ہمارے شعور کی روح ہے. یعنی ہم جب سو جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی بھی معاملات ہو رہے ہیں, ہمیں اس پہ عمومی طور پہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, الا یہ کہ ہم ہلکی سی نیند سوئے ہوں, کچی نیند سوئے ہوں تو ہمیں پتہ لگتا ہے. اگر انسان گہری نیند سو جائے تو اس کو نہیں پتہ لگتا. وہ شعور کی جو روح ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. پھر جب اللہ رب العزت انسان اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت وہ روح اس کے جسم میں واپس ڈال دیتے ہیں. اور اگر انسان کو اللہ رب العزت, جیسے کچھ انسان ہوتے ہیں سوئے سوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان کی دونوں روحیں قبض کر لیتا ہے. یعنی ایک روح جو واپس ہمیں شعور والی لٹائی جاتی ہے اٹھنے کے وقت, وہ بھی روح اللہ رب العزت ان کی لے لیتا ہے, اور دوسری جو روح ہے وہ بھی اللہ رب العزت ان کی لے لیتا ہے. ویسے عام انسان جو سوتا ہے تو اس کی ایک روح کو اللہ لے لیتے ہیں, دوسری جو جس میں جان باقی ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے, وہ اس کی جان بھی چلتی رہتی ہے, اور جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو واپس کرتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. کام کرنے کے متعلق عربی میں کئی لفظ آتے ہیں. اب مطلب یہ بھی جرحتم بھی عربی کا لفظ ہے. اب ہم فعل جو ہے کوئی بھی کام کرنا اس کو عربی میں فعل بھی کہتے ہیں. یہ تو سمپل سا لفظ ہے, لیکن فعل یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ شامل ہے نہیں شامل کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے سانس لے رہے ہیں, سانس ہم ارادتاً لے رہے ہیں, غیر ارادی طور پہ لے رہے ہیں, ویسے چلتے پھرتے ہم نے سانس لینا ہے, اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے, وہ بھی فعل ہے. لیکن کوئی انسان عمل کرنا ہے, عمل جو لفظ ہے عربی میں وہ یہ ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ شامل ہے. اب جو ہمارا محاسبہ ہونا ہے روز قیامت وہ ہمارے عمل کے اوپر ہونا ہے جس میں ہمارا ارادہ شامل ہے. اسی طرح کسب بھی ایک لفظ قرآن میں بیان ہوا ہے. کسب کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کمانا, یعنی کوئی کام کرنا لیکن نفع کی نیت سے, منافع کی نیت سے وہ کام کرنا. ہم کاروبار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, وہ بھی ایک قسم کا کسب ہے, اس کو عربی میں کسب ہی کہتے ہیں کہ ہم منافع کی نیت سے کام کریں کہ میں یہ کام کروں گا, میری نیت بھی شامل ہے اور مجھے مقصود کیا ہے کہ مجھے اس میں سے پروفٹ ملے گا, اس کو ہم عربی میں کسب کہتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ جرحتم بھی ہے. جرح بھی کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر زخم لگانا بھی اس کا مطلب ہے, اور کسی اپنے ارادے سے کے ساتھ کوشش کے ساتھ کوئی کام کرنا, چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو, وہ بھی اس سے مراد ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم ارادتاً کام دن کے وقت کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے. یعنی انسان دن کو کام کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. ثم یبعثکم فیہ, پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اٹھاتا ہے, یعنی نیند سے بیدار کرتا ہے. ٹھیک, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سویا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیند سے بیدار کرتا ہے. لیقضی اجل مسمی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سونے سے اللہ رب العزت نے جو بیدار کرنے کا مقصد بیان فرمایا وہ مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی اللہ نے ایک عمر مقرر کی ہے کہ اس نے 50 سال زندگی گزارنی ہے, 60 سال زندگی گزارنی ہے, نیند سے اللہ رب العزت اس لیے بیدار کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو عمر ہے وہ مکمل کرے. صرف یعنی ہم سوچیں کہ ہمارا اگر بہترین مشغلہ ہی بن جائے کہ سونا ہے, ہم کتنی دیر سو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں انسان کوئی 4 دن 5 دن لگاتار نہیں سو سکتا, کچھ گھنٹے سوئے گا. اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں نیند سے بیدار کرنے کا جو مقصد ہے اللہ کا, لیقضی اجل مسمی, کہ انسان سونے کے بعد جو اس کی اپنی عمر ہے مکمل 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, وہ عمر مکمل کرے. اس لیے اللہ رب العزت اس کو نیند سے بیدار کرتے ہیں. ثم الیہ مرجعکم, پھر اللہ ہی کی طرف اس کا لوٹنا ہوگا. ثم ینبئکم, پھر اللہ رب العزت خبر ان کو بتائے گا کہ کیا وہ اعمال کرتے رہے, بما کنتم تعملون, جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہیں, مرجع کا لفظ اس میں ہے مرجعکم. مرجع کا مطلب ہوتا ہے کہ نقطہ آغاز کی طرف واپس جانا, یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے, یہ مرجعکم کا مطلب ہے. ہم اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں کہ رجوع کر لیں. کسی نے طلاق دی ہے, طلاق دینے کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو, ہم اگر آپ رجوع کر لو. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ایک نکاح کی صورت میں تھے, آپ میاں بیوی کی حیثیت سے تھے, طلاق دینے کے بعد وہ حیثیت ختم ہوگی, اگر آپ رجوع کرتے ہو تو آپ دوبارہ میاں بیوی بن جاتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت نے پیدا کیا, انسان دنیا میں آیا, اللہ نے فرمایا جو دنیا میں آ کے تم نے زندگی گزاری 40 سال کی 50 سال کی, وہ بھی اللہ جانتے ہیں تم نے کیا کیا. نیند سے اللہ نے بیدار کیا تاکہ تم اپنے روزمرہ کے کام کر سکو, وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جو 40-50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انسان اللہ کے پاس واپس جا رہا ہے,
پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے 40-50 سال کی زندگی میں جو جو عمل کیا ہے، ایک ایک لمحہ گزارا، اس کا اللہ رب العزت تم سے حساب لے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے وجہ زندگی گزارے، کوئی بے مقصد زندگی گزارے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ نے مال دیا، تو مال انسان نے کہاں سے کمایا، پھر کہاں پہ خرچ کیا، جوانی دی، جوانی کہاں پہ خرچ کی، بڑھاپا آ گیا، اپنی اولاد کو کیسی تربیت کی، اولاد کا کہاں پر ان کو پڑھایا لکھایا، دین کا کتنا سکھایا، سب کچھ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، اللہ رب العزت نے خبر لینی ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی اس انداز سے گزارے کہ اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے تو ہمیں ان سوالوں میں سرخرو کرے، بلکہ اللہ رب العزت ہم سے سوال ہی نہ کرے، بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تمہارے کسی کو ایک کو موت آتی ہے، توفته رسولنا، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر ہے۔ قاہر کا مطلب ایسا غلبہ کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ یعنی دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں غالب ہے، فلاں کا بہت غلبہ طاقت ہے، لیکن کوئی اس سے بھی بڑا بدماش آتا ہے، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کی حکومت کو گرا دیتا ہے۔ تو غلبہ کوئی اور چیز ہے، جو قاہر لفظ ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے کہ قاہر ایسا غلبہ، ایسی طاقت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ساری دنیا بھی مل جائے، دنیا کائنات کے انسان مل جائیں، جن مل جائیں، مل کے بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تمہارے لیے کئی محافظ بھیجتا ہے۔ محافظ کون بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نگران مقرر کیے ہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ کرامن کاتبین، جو کرامن کاتبین ہیں، ہمارے ایک ایک لمحے کو لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی انسان عمل کرتا ہے ایک ایک لمحے میں، ان اعمال کو جاننے والے ہیں وہ فرشتے۔ اور حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دن اور رات کے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں یہ فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں شفٹ لگتی ہے، کسی مل میں 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، کسی میں 12 گھنٹے کی، فرشتوں کی 12 گھنٹے کی شفٹ ہے تقریباً۔ ان کا جو حساب ہے وہ عصر اور فجر کی نماز کا ہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز میں جو دنیا میں فرشتے آئے ہوئے ہیں فجر کے وقت، وہ عصر کی نماز میں واپس جاتے ہیں۔ واپس جانے سے پہلے جو رات والے فرشتے ہیں وہ عصر کے ٹائم آتے ہیں، دونوں نیچے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو صبح سے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے تھے، انہوں نے جو لکھا تھا اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ کس حالت میں تھا، حالانکہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے، یعنی فجر کے وقت گئے ہیں، آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اب عصر کے وقت آئے ہیں، اس وقت بھی آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت بھی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ فرشتے اس وقت آ کر حاضری لگاتے ہیں اور اللہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ جب آئے تھے اس وقت بھی آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب گئے ہیں اس وقت بھی آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ عصر اور فجر کے وقت یہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ تمہارے آگے اور پیچھے مقرر کیے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ آگے پیچھے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھی فرشتے مقرر ہیں، جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہمارے ایک ایک عمل کو لکھتے بھی ہیں۔ اس لیے ایک عالم دین نے مثال بیان کی تھی کہ ہم دنیا میں کبھی اچانک دیکھتے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے لگا ہے، حادثہ ہوتے ہوتے اچانک دیکھتے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ یعنی اکثر ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ حادثاتی طور پہ بچ جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں مقرر ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمیں اس مشکل سے پریشانی سے اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں۔ یہ صرف حادثاتی طور پہ نہیں ہوتا، ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہمارے فرشتوں نے بچانا تھا تو بچا لیا۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت نے جو مقرر کیے ہیں یہ کام یہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب موت پھر آ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، پھر یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے، یہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جو فرشتے جو آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہیں، حدیث کے مطابق یہ 4 فرشتے ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرنا تھا اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی وہ 4 فرشتے تو انسان کے ساتھ ہیں ہی ہیں، جب ہم سب کے ساتھ 4 فرشتے تو ہیں ہی ہیں حدیث کے مطابق۔ یعنی ایک فرشتہ میرے آگے موجود ہے، ایک پیچھے موجود ہے، ایک دائیں ایک بائیں۔
اب جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے یہ 4 فرشتے مل کے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، جو ملک الموت ہے اس کے ساتھ، پھر روح کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مسند احمد کی لمبی حدیث ہے کہ جب مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو جتنی انسان کی حد نگاہ ہے، جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے ایک مومن، وہاں پر وہ آ کے نا فرشتہ ملک الموت بیٹھ جاتا ہے، آ کے انتظار کرتا ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے فرمایا کہ سورج کی طرح روشن ہوگا، سفید چہرہ ہوگا، جو مومن کی موت کو روح قبض کرنے فرشتے قبض کرنے آتے ہیں، آ کے وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرتی ہے، پھر اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جیسے اس کی مثال ہم دنیا میں لے لیں، جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نرس نے جب ڈلیوری کرنی ہے، ڈلیوری کرنے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے وہ دکھاتے ہیں بچے کو، یعنی ماں کو دکھا دیا یا ڈاکٹر نے دیکھا، پھر نرسیں اس کو کمبل میں لپیٹ کے، چادر میں لپیٹ کے نرسری میں لے جاتی ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ جب وہ فرشتہ جنت سے آتا ہے، روح قبض کرنے فرشتہ، وہ جنت سے ایک کفن لے کر آتا ہے اس کے لیے، ایک کفن دنیا کا، ایک جنت کا کفن ہے جو اس کی روح کو ڈھانپا جاتا ہے۔ وہ جنت سے کفن بھی لے کے آتا ہے اور ساتھ جنت کی خوشبو بھی لے کے آتا ہے۔ جیسے ہی وہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، چند لمحات کے لیے ملک الموت کو پکڑاتے ہیں۔ اس کے بعد جنت کا فرشتہ آیا ہوتا ہے جو اس کی روح کو لینے، ملک الموت سے وہ فرشتہ روح کو لیتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ پہلے آسمان پہ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا دستک دیتا ہے، وہ پوچھتا ہے کون ہے، یہ انسان کون ہے جتنی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں فلاں آدمی تھا، فلاں نام سے مشہور تھا، یعنی جو اس کی اچھی کنیت ہے، اچھا لقب جو بھی ہے، جس نام سے وہ دنیا میں پہچانا جاتا تھا، اور وہ اچھا نام ہے اس کا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس کا نام تھا۔ وہ استقبال کرتے ہیں، پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر جنت میں جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس کی جو روح ہے اس کا نام علیین میں لکھ دو، یعنی جو جنت والے ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اس میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی بیان کیا ہے علیین، کہ جن میں نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام اس میں لکھ دے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ یہ نام اس کا اس میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو واپس دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ قبر میں جا کے اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ دنیا کا معاملہ، پھر اس کی قبر کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتہ آ کے گواہی دیتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، یعنی جیسے مشکل کے وقت کوئی ڈاکٹر کوئی ہمارا آپریٹ کرنے لگے، ہم ہوش میں ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بس ابھی کچھ لمحوں کی بات ہے، یہ فرشتہ اس کو آ کے تسلی دیتا ہے کہ چند لمحوں کی بات ہے۔ اور حدیث کے مطابق جیسے پانی مشکیزے سے نکالا جاتا ہے، یعنی بالکل آسان طریقہ، مشکیزے کا آپ ڈھکن کھولیں گے، منہ کھولیں گے، پانی نکال لیں گے، مومن کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو جنت کا مستحق ہے، تو نے سیدھا جنت میں جانا ہے، یہ اس کو تسلی دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث کے مطابق کہ انسان جب یہ سنتا ہے موت سے پہلے، اس وقت اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، اسی حالت میں اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یعنی موت سے ہم نے کئی علماء کو دیکھا، ہم نے دنیا میں بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ جب وہ ان کی روح قبض ہونے لگتی ہے، اس سے پہلے یعنی دنیا میں وہ بیماری سے ان کا چہرہ بہت عجیب سا رنگ ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ روح ان کی قبض ہوتی ہے تو ان کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، بڑا روشن سا چہرہ، بڑا مسکراہٹ سی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کے مطابق وہ اس وقت جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، یعنی تکلیف میں ہوتا ہے دنیا کی بیماریوں میں، اس وقت جب فرشتے اس کو یہ خبر دیتے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، جنت کا مہمان ہے، اللہ تو سے راضی ہے، تو اس وقت وہ مسکراتا ہے، چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، تو ساتھ ہی وہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ تو مطمئن روح ہے، تو اللہ کے پاس جاری، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جب برے آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آ کے اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے کانٹوں کے اوپر سے کوئی چادر کھینچی جاتی ہے ململ کی، اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو ذلیل کی ہوئی روح ہے، اس کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اس کو پہلے ہی یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عذاب کا مستحق ہے، اللہ رب العزت بھی تجھ سے ناراض ہے، تو جہنم کا مہمان ہے۔ پھر وہ روح مشکل سے نکالی جاتی ہے، اور نکال کے جب اس کو آسمان کے پر لے کے جایا جاتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، وہ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، وہاں سے وہ دروازے فرشتے کھولتے نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو نیچے پھینک دیا جائے،
پھر ذلیل ہو کے نیچے زمین میں اس کی قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. یہ بری موت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے. یہ خبیث روح کی مثال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. ثم ردوہ الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے. الا سن لو، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہی سب حساب لینے والوں میں زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جزا سزا کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. ان کا جو اعمال ہیں اس کا حساب ہوگا وہ اللہ رب العزت ہی حقیقی طور پہ لیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا حساب جو قبر میں ہے وہ منکر نکیر فوراً اس سے حساب لیتے ہیں. یعنی جیسے ہی اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے گا تو جو قبر میں حساب کتاب ہوگا، فرشتوں نے 3 سوال کرنے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے اور آپ کا دین کون سا ہے. یہ اس کا منکر نکیر نے جو چھوٹا سا حساب لینا، یہ حساب چھوٹا سا. اصل حساب جو ہے وہ روز قیامت اللہ رب العزت لیں گے. لیکن جو یہ 3 سوالوں میں کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ اگلے حساب میں بھی کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ جب 3 سوالوں کے صحیح جواب دے گا پھر اس کے لیے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کے رزق جو ہیں وہ اس کو عطا کیے جائیں، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. پھر جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے کہ اس کے کمرے میں صرف اس کے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں جانا، حدیث کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، اب قیامت سے پہلے تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تو سکون کی نیند سو جا، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر انسان برا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں صحیح دیے، پھر اس کی قبر کو مزید تنگ کر دیا جاتا ہے. اسے حساب کتاب کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کا جو سزا ہے وہ قبر میں شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو اصل حساب ہے وہ اللہ رب العزت روز قیامت ہی لینے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، کون ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو. لئن انجانا من ہذہ، کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون سی ذات ہے جو تمہیں دنیا کے اندھیروں سے نکالتی ہے، خشکی کے اندھیروں سے نکالتی ہے اور پانی کے سمندر کے اندھیروں سے نکالتی ہے. یعنی خشکی کا اندھیرا رات بھی ہو سکتی ہے مراد، جب بادل گہرے بادل ہو تو اس وقت بھی رات مراد ہے، اور جب تیز بارش ہوتی ہے، موسم خراب ہو تو اس وقت بھی ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اس وقت کی بھی جو خشکی کی اندھیرا وہ مراد ہے. اور سمندر میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر گہرائی میں تھوڑی سی جا کے ایک کیفیت مختلف ہوتی ہے، اندھیرا مختلف ہوتا ہے. تو یہ سمندر کی ہر گہرائی کا الگ الگ جو اندھیرا وہ مراد ہے کہ اس میں کون سی ذات ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ نکالتی ہے. فرمایا پھر اسی کو تم پکارتے ہو. جب انسان مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، پھر انسان گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، پھر خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارتا ہے کہ اگر مجھے یہاں سے نجات مل گئی تو میں شکر گزاروں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مشکل کے وقت پکارا، جب باہر نکلتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نجات دی تھی، ہم نے اللہ کی بات مانی ہے. یا پھر وہی بات کہ ابو جہل کے بیٹے کی اکرمہ کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اکرمہ پہلے اس کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جہاں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ملے گا اس کو قتل کر دو. مطلب اتنا یہ اس کا جرم زیادہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جہاں بھی ملے گا. یہ مسلمان نہیں تھا. یہ جب اس کو خبر ملی تو یہ علاقہ چھوڑنے کے لیے سمندر میں بیٹھا کشتی میں کہ میں دور دراز کے علاقے میں چلا جاؤں، شاید کہ میں بچ جاؤں. اب سمندر کے اندر طوفان آ گیا. طوفان آنے کے بعد اس نے وہاں پر دیکھا کہ سارے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. اس نے وہاں پر سوچا کہ اگر ہمیں مشکل میں اللہ رب العزت نکال سکتا ہے تو پھر ہم آسانی میں بھی اللہ کو پکاریں گے. وہاں پر اس نے ذہن میں خیال بنا لیا کہ اگر اللہ نے ہمیں آج بچا لیا تو میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا. اس نے اللہ کو پکارا. اللہ رب العزت کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ نے بچا لیا سب کو. وہ سیدھا مدینے میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہا اللہ کے رسول اگر آپ مارنا چاہتے ہیں مجھے مار دیں، لیکن میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات سچی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تو نے اسلام قبول کر لیا تیرے گناہ معاف ہیں. وہ اسلام قبول کر لیا. یہ اللہ نے فرمایا کہ جب مشکل میں کے وقت میں انسان اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتا ہے، خفیہ طریقے سے پکارتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو میں شکر گزاروں میں سے بنوں گا. تو شکر گزاری ہی انسان کو نجات دینے والی ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے. قل، کہہ دیجئے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ رب العزت ہی تمہیں ینجیکم، نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، یعنی مشکلات سے، اندھیروں سے،
وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر بے قراری سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر تم اس شریک بناتے ہو. یعنی ہر قسم کی جو نجات ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں. اور کرب سے مراد ایسی تکلیف ہوتی ہے جو انسان کو بے چین کر دینے والی ہے. جب انسان دم گھٹنے لگے اور انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، فرمایا ایسی تکلیف سے بھی اللہ رب العزت ہی تمہیں نجات دینے والے ہیں، لیکن تم پھر بعد میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو. یہ تمہارا عمل درست نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، هو القادر علی وہ اس چیز پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف گروہوں میں گتھم گتھا کر دے، یعنی مختلف گروہوں میں تمہیں تقسیم کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے. انظر دیکھیے، کیف نصرف الآیات ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھیں. یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے. اس کے دو مفہوم ہیں، یعنی اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے یا تمہاری پاؤں کے نیچے سے عذاب کو نازل کر دے. ایک تو اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے اللہ پتھر برسا دے، آسمان سے اتنی زیادہ بارشیں ہو جائیں کہ وہ بارشیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں. یہ آسمان سے عذاب کی صورت ہے. زمین سے عذاب کی صورت یہ ہے زمین میں زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، یا زمین اپنا جو زمین کا پانی ہے وہ اس کا پانی ختم ہو جائے، زمین پھل اگانا چھوڑ دے، فصلیں بننا چھوڑ دیں، یہ زمین کا عذاب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے مراد یا اوپر سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں، جو جن کے ہم متحد ہیں، یعنی ایک ملازم ہے، ملازم کا جو اوپر اس کا ہیڈ ہے، وہ باس ہے، وہ اس کا باس یا ملک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جو بھی ہے، جو اس کا سربراہ ہے حکومت کے علاقے کے، وہ اس کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، یعنی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچائیں، بلا وجہ اس سے زیادہ کام لیں، اس کی جو آمدن ہے اس کو کم کر دیں، اس کی ضروریات کم کر دیں اور اس سے کام زیادہ لینے لگ جائیں. یعنی اس سے کام 15,000 کا لیں مثال کے طور پہ، اس کو تنخواہ 5,000 دیں، اوور ٹائم لگوائیں، اس کو پیسے نہ دیں اس کے، یا اس کو دیگر ایسے کاموں میں مصروف کر دیں کہ اس کی گزران تنگ ہو جائے. یعنی اس کا جو اوپر سربراہ ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے، اس کی گزر بسر کم کر دے. یا اس سے نیچے والوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک فیکٹری کے باس ہیں، مالک ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں وہ آپ کے ساتھ بددیانتی شروع کر دیں، آپ کا مال ہے وہ اس میں 2 نمبری کرنا شروع کر دیں، آپ کا پیسہ کسی غلط جگہ پہ استعمال کر دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. یا یہ ہے کہ عین موقع پہ، یعنی آپ کا پتہ ہے کہ یہ آپ کے کاروبار کا سیزن ہے، سیزن پر آ کر وہ سارے آپس میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے باس کو کہنا ہے کہ بلیک میل کرنا ہے، ہماری تنخواہ میں اتنے فیصد اضافہ کریں نہیں تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی آپ کو مجبوراً قدم اٹھانا پڑے گا کہ آپ ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں، وغیرہ وہ سارے کام چھوڑ جائیں گے، آپ کا کام فلاپ ہو جائے گا. تو آپ کے نیچے والے آپ کو تنگ کرنے لگ جائیں تنخواہ کے معاملے میں کسی بھی طریقے سے، یا آپ کے اوپر والے آپ کو تنگ کریں، یہ ایک مفہوم. دوسرا مفہوم کہ زمین اپنا پانی دینا چھوڑ دے، پھل اگانا چھوڑ دے، زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائیں. اور آسمان سے مراد کہ آسمان سے کوئی ایسی بارش ہو یا پتھروں کا عذاب آ جائے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے عذاب کو بھیجنے پر قادر ہے. یا پھر یہ ہے کہ او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف گروہوں میں گتھم گتھا کر دے، یعنی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی یا پی ٹی آئی، نون لیگ، کاف لیگ، یہ شروع ہو جائے. یعنی ہم سیاسی گروہ لے لیں مراد یا مذہبی گروہ مراد لے لیں، آپس میں ایک دوسرے کو بس نقصان پہنچانا. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ مراد یہ ہے، مقصد یہ ہوگا کہ عذاب کی نوعیت یہ ہوگی کہ ایک جو طاقتور گروہ ہوگا یا وہ سیاسی یا مذہبی، وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو نقصان پہنچاتی ہے، پی ٹی آئی والوں کی حکومت آتی ہے وہ نون لیگ کو نقصان پہنچاتی ہے، کسی تیسری کی حکومت آئے گی وہ دونوں کو نقصان پہنچائے گی. آپ مذہبی طور پہ لے لیں، جس کے پاس کنٹرول زیادہ ہے، جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا صاحب ہے، جس کا کنٹرول میں جو چیز آتی ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. دیکھیے اللہ رب العزت تمہارے لیے کیسے آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. یفقہون کا مطلب ایسا سمجھنا، ایسی سمجھ بوجھ جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. یعنی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھیں، ہم کہ جی مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہم سمجھ نہیں رہے. ہم مثال کے طور پہ کوئی بے نمازی ہے، اس کو ہم کہ یار نماز پڑھو، وہ کہے مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے کا گناہ ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا. فقاہت اس کو کہیں گے کہ جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. مجھے کوئی کہے کہ یار گناہ سے بچ جاؤ،
میں اس کی بات سمجھ ہوں یار واقعتاً اگر میں نے یہ گناہ کیا مجھے عذاب ہوگا، میں گناہ سے بچ جاتا ہوں، یہ میرے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. یہ چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آیات کو پھیر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے اور انسان اپنا رویہ تبدیل کر لے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ اسے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہی حق ہے. قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، فرمایا کہ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی حق پر تھے. کہہ دیجئے میں ہرگز تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، یعنی زبردستی کوئی کام نہیں کروانے والا. میرا کام صرف احسن انداز سے آپ تک بات پہنچانا ہے. یہ بات شروع میں بھی ہو چکی کہ ہمارا بھی کام صرف یہ ہے، کسی کو راہ راست پر لے کر آنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں راستہ دکھانا ہمارا مقصود ہے. کوئی غلط آدمی ہے ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ آؤ میرے ساتھ اسی راستے پہ اسی طریقے سے نماز پڑھو. صرف ایک والد ہے، والدین ہیں جو اپنے اولاد پر زبردستی مطلب ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، یا اور کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جو زبردستی کسی سے کام کروا سکے. یعنی مثال کے طور پہ میرا کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو مار نہیں سکتا کہ کیوں نہیں نماز پڑھتا. اگر ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہم اولاد کے اوپر جبر کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم اس کے اوپر جبر کر سکتے ہیں. لیکن عام جو مفہوم ہے، عام جو تبلیغ کرنے کا انداز ہے، وہ کسی کے اوپر جبر کرنا نہیں، صرف اس کو آسان انداز سے تبلیغ کرنا ہے. فرمایا کہ میں تمہارے پر وکیل نہیں ہوں کہ میں زبردستی تم سے کام کرواؤں، صرف میں نے پہنچانا ہے اور میں پہنچا رہا ہوں. یہ میرا فرض ادا ہو رہا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے. یعنی ہر خبر سے مراد یہاں پر عذاب ہے. وہ جس عذاب کو طلب کرتے ہیں، فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر جا کے وہ کام ہوگا. عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں. جب تک وہ وقت مقرر نہیں ہوگا، جو انسان مرضی کر لے اس کو پکڑنی ہوگی. ہم اس کو دنیا میں لے لیں، مثال کے طور پہ میں یہاں پر بیٹھ کے شرک کرتا رہوں، میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا رہوں، مجھے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں میری پکڑ ہونی ہے، مجھے موت آئے گی یا مجھے کسی اور طریقے سے اللہ کا عذاب آئے گا، اس وقت سے پہلے میں جو مرضی کرتا رہوں مجھے پکڑ نہیں ہوگی. جو ایک وقت مقرر ہے، فرمایا اس وقت پر جا کر یہ عذاب بھی اللہ کا نازل ہوگا، اور پھر انسان جان لے گا عنقریب کہ اس نے جو کیا تھا وہ کیا کیا تھا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان سے کنارہ کشی کریں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے. یعنی ایک انسان کے قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت طلب کرنا، غور و فکر کرنا کہ اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں کیا ہیں، اس نیت سے انسان قرآن پڑھتا ہے. اور ایک گروہ بھی ہے مستشرقین کا، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ کام قرآن پہ انہوں نے کیا ہے، ریسرچ انہوں نے کی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر سے غلط باتیں نکالیں گے. کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، کوئی اللہ رب العزت نے سائنسی بات کی ہے لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے، ہم اس کی وہ غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. مطلب وہ سب سے زیادہ قرآن جو کام ابھی تک ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور حدیث پہ بھی جو سب سے زیادہ کام کیا وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر گئے ہیں. مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اندر وہ بال کھینچنے والی بات ہے، صرف وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی غلطیاں نکالنا ہے. فرمایا کہ آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی شیطان بلا دے، یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، پھر جیسے ہی آپ کو یاد آئے یا کوئی بتا دے تو اس کے بعد اس قوم کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے آج کل کہ ہم بھی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی گندگی دیکھتے ہیں، اس کو ہم پھیلانے میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان کسی کا گناہ دیکھے اس کو پھیلانا شروع کر دیں آپ. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل جتنے بھی یہ یوٹیوب چینل والے ہیں، کہیں پہ بھی دیکھا کہ برائی ہو رہی ہے جا کے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. ہم یہی دیکھ لیں کہ وہ فحاشی کے کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر جا کر وہ کسی کی ویڈیو بنا کے کسی لڑکی کی کسی لڑکے کی ویڈیو بنا کر زبردستی ان کے چہرے لے کر آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. دیکھیں گناہ ایک آدمی کا ہے، اس لڑکی کا گناہ یا اس لڑکے کا گناہ، لیکن وہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ جائے گی، اس لڑکی کے گھر والے
پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا. یعنی جو اس لڑکی کو جانتا ہے اس کے خاندان میں اس کی عزت نہیں رہے گی. مطلب پورا خاندان کی عزت چلی گئی. وہاں سے اس لڑکے کے خاندان والے, گناہ اس اکیلے لڑکے کا, پورے خاندان کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان کسی گناہ کو دیکھے, اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں, آپ لوگوں کے درمیان بیان کریں. اسی لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا انسان کسی کا گناہ دیکھے, گناہ کو اگر چھپائے گا, روز قیامت اللہ رب العزت انسان کے گناہ کو چھپائے گا. اور اگر آپ نے کسی کے گناہ کو ظاہر کیا, اللہ بھی پھر آپ کے گناہوں کو ظاہر کرے گا. اس میں یہ بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے بیان کیا کہ بال اکھاڑنے والے ہیں, صرف مقصد یہ ہے کوئی بھی کام نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہر کام میں بال کی کھال اکھاڑنے والے ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں. یعنی ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی اصلاح کا مقصد نہیں ہے, صرف ان کا بات کو بات سے بات نکالنا مقصد ہے. فرمایا ایسے لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں, ہلاک ہونے والے ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اور آخری آیت لمبی ہے, انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں, بس ہو گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.